ایک زمانے کی بات ہے جب آسمان کے پار بادلوں کے اوپر ایک خوبصورت پریوں کی سلطنت تھی۔ وہاں کے محلات موتیوں اور ہیروں سے سجے ہوئے تھے اور ہر طرف جادو کی چمک بکھری ہوئی تھی۔ اس سلطنت میں ایک ننھی سی پری پیدا ہوئی جس کا نام بسما تھا۔ بسما پری کوئی عام پری نہیں تھی۔ اس کی جلد برف کی طرح سفید تھی، ہونٹ گلاب کی پتیوں جیسے سرخ تھے اور بال آبنوس کی لکڑی کی مانند کالے اور چمکدار تھے۔ جب وہ ہنستی تو ستارے بھی شرما جاتے۔ اس کے پروں پر قوس قزح کے رنگ جھلملاتے تھے اور جہاں بھی وہ اڑتی پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی۔ بسما کی ماں جو پریوں کی ملکہ تھیں جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بسما کے والد جو بادشاہ تھے نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ کا نام ملیکا پری تھا۔ ملیکا پری دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی لیکن اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو بات کر سکتا تھا۔ ہر روز ملیکا پری اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی، اے جادوئی آئینے، اے روشن شیشے، بتا مجھے سچ، بتا بے جے کر تمام سلطنت میں سب سے پیاری خوبصورت کون ہے؟ اور آئینہ جواب دیتا، اے میری ملکہ، تم ہو سب سے پیاری خوبصورت، تمہاری خوبصورتی کا نہیں کوئی ثانی۔ یہ سن کر ملیکا پری کو بہت خوشی ہوتی، لیکن جوں وقت گزرتا گیا بسما پری بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اس کی مہربانی اور نرم دلی نے اسے مزید پیاری بنا دیا۔ تمام پریاں اس سے محبت کرتی تھیں۔ ایک دن جب ملیکا پری نے اپنے آئینے سے سوال کیا تو آئینے نے جواب دیا، اے میری ملکہ، تم پیاری خوبصورت ہو بے شک، لیکن بسما پری ہے سب سے زیادہ خوبصورت۔ اس کی خوبصورتی کے آگے سورج بھی ماند ہے۔ وہ ہے اس سلطنت کی سب سے پیاری خوبصورت۔ یہ سن کر ملیکا پری کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بسما پری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس نے اپنے شیطان محافظ کو بلایا اور حکم دیا، بسما کو گہرے جنگل میں لے جاؤ اور اسے وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ محافظ بسما پری کو لے کر گہرے اندھیرے جنگل میں چلا گیا، لیکن جب اس نے بسما کی معصوم آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ شہزادی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور کبھی محل واپس مت آنا، ملیکا پری تمہیں مار دینا چاہتی ہے، اس نے بسما سے کہا۔ بسما پری ڈر کے مارے کانپتی ہوئی جنگل میں اکیلی بھاگنے لگی۔ اندھیرا بہت گھنا تھا، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھنٹوں بھٹکتی رہی، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے اور آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آخر کار جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو بسما نے ایک چھوٹی سی کٹیا دیکھی۔ وہ کٹیا پھولوں اور بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس سے نرم روشنی نکل رہی تھی۔ بسما نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کٹیا کے اندر سب کچھ بالکل منی ایچر سائز کا تھا۔ 7 چھوٹے چھوٹے بستر تھے، 7 چھوٹی کرسیاں اور 7 چھوٹی پلیٹیں میز پر رکھی تھیں۔ گھر گندا اور بے ترتیب تھا۔ بسما نے سوچا، جو بھی یہاں رہتا ہے شاید انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے پورا گھر صاف کیا، کھانا پکایا اور پھر تھک کر تینوں بستروں پر سو گئی۔ جب شام ہوئی تو 7 ننھی پریاں کام سے واپس آئے۔ یہ جنگل کی معمولی پریاں تھیں جو پھولوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ان کے نام عائشہ، زینب، فاطمہ، مریم، ہیرا، نور اور ثنا تھے۔ ارے، کسی نے ہمارا گھر صاف کیا ہے، عائشہ نے حیرت سے کہا۔ اور کھانا بھی پکا ہوا ہے، زینب بولی۔ جب انہوں نے بسما کو سوتے ہوئے دیکھا تو سب حیران رہ گئیں۔ یہ کتنی خوبصورت پری ہے، فاطمہ نے آہستہ سے کہا۔ جب بسما جاگی تو اس نے ساری پریوں کو اپنے گرد کھڑا دیکھا۔ وہ پہلے تو ڈر گئی، لیکن جب ان ننھی پریوں نے اسے پیار سے دیکھا تو اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ تم یہاں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، مریم نے کہا۔ ہاں، ہم تمہاری حفاظت کریں گی، ہیرا اور نور نے ایک ساتھ کہا۔
बिस्मा खुशी से उनके साथ रहने लगी। इधर महल में मलिका परी ने सोचा कि बिस्मा खत्म हो चुकी है। उसने खुश होकर अपने आईने से पूछा, ये जादुई आईने प्यारी खूबसूरत? ने जवाब दिया, ए मेरी मलिका, तुम हो प्यारी खूबसूरत यकीनन, लेकिन जंगल में 7 परियों के साथ बिस्मा परी अब भी जिंदा है और सबसे खूबसूरत है। मलिका परी को शदीद गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर बिस्मा को खत्म करेगी। उसने अपना रूप बदलकर एक बूढ़ी परी का भेष बनाया और एक जहरीला सेब तैयार किया। ये सेब देखने में सुर्ख और चमकदार था, लेकिन इसमें ऐसा जहर था कि जो भी उसे खाए वो मौत की नींद सो जाए। एक दिन जब नन्ही परियां बाहर काम पर गई थीं, मलिका परी बूढ़ी औरत की शक्ल में कुटिया पर पहुंची। बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? इसने बिस्मा से कहा। बिस्मा का दिल बहुत नर्म था। उसने फौरन पानी ला कर दिया। तुम बहुत मेहरबान हो बेटी। लो, ये खूबसूरत सेब तुम्हारे लिए तोहफा है, मलिका ने बाकाती हुए कहा। बिस्मा ने मासूमियत से सेब ले लिया और इसमें काट लिया। जैसे ही इसने एक नवाला खाया, वो जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। मलिका परी शैतानी अंदाज में हंसी और गायब हो गई। जब नन्ही परियां वापस आईं, तो उन्होंने बिस्मा को बेहोश पड़ा देखा। उन्होंने हर जादू आजमाया, लेकिन बिस्मा नहीं जागी। वो बस सोई हुई लग रही थी, जैसे मौत की नींद सो गई हो। 7 परियां रोईं, लेकिन बिस्मा जागी नहीं। उन्होंने शीशे के एक खूबसूरत ताबूत में बिस्मा को लिटा दिया, जिस पर जादुई फूल सजा दिए। ताबूत को जंगल के सबसे खूबसूरत मकाम पर रख दिया, जहां हमेशा रोशनी और फूलों की खुशबू रहती थी। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए। एक दिन एक खूबसूरत शहजादा परी, जिसका नाम फरहान था, इस जंगल से गुजरा। उसने शीशे के ताबूत में बिस्मा को देखा और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। ये कितनी प्यारी परी है, इसने आहिस्ता से कहा। फरहान बिस्मा की खूबसूरती और मासूमियत देखकर इससे मोहब्बत कर बैठा। उसने झुककर बिस्मा की पेशानी पर प्यार भरा बोसा दिया, और ये बोसा सच्चे प्यार का बोसा था। अचानक जादू टूट गया। बिस्मा की आंखें खिल गईं। इसके गालों में रंगत आ गई और वो मुस्करा दी। तुम कौन हो? बिस्मा ने पूछा। मैं फरहान हूं, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में से गुजारने देना नहीं चाहता, फरहान ने कहा। बिस्मा और फरहान ने शादी कर ली। मलिका परी को इसके बारे कामों की सजा मिली और इसे हमेशा के लिए जलावतन कर दिया गया।